پھر قرآن پر اللہ قرآن پہ جہاں پہ بھی نماز کا ذکر ہے حکم ہے وہاں ہی زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، جہاں بھی نماز کا حکم ہے موسٹلی وہاں پہ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ اور مرزا حسن صاحب نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ جب میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا اور مرزا صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے یوں لگا کہ قرآن و حدیث سارا آیا ہی مرزا صاحب کی تعلیمات کی مذمت کے لیے ہے۔ جیسے آپ سورۃ اخلاص کو لے لیں کہ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کر دے، تو فرما دے لوگوں کو کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس کے مقابلے میں مرزا صاحب کی تعلیم میں لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں، پھر میں نے یقین کیا کہ میں وہی ہوں، پھر اسی حالت خدائی میں نے زمین و آسمان بنائے، اب میں آدم علیہ السلام کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں۔ اب دوسری آیت ہے اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کے متحد نہیں۔ اور مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ جو تیرا ارادہ ہے وہ میرا ارادہ ہے، جس طرف تو دیکھے گا ادھر میں دیکھوں گا، یعنی اللہ کا ارادہ مرزا کے ارادے کے متحد ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لم یلد ولم یولد، کہ نہ میں نے کسی کو جنا ہے نہ میں کسی سے جنا گیا ہوں۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اللہ مجھے فرماتا ہے انت منی بے منزلۃ الارادی، تو میرے سے ایسے ہے جیسے میرا بیٹا ہے۔ پھر لگا مرزا صاحب تذکرہ میں اس کو بھی ہوئی کہ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے پانی سے ہے، تو میرے پانی سے ہے، یہ تذکرہ میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اب میری ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مرزا صاحب تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا والد صاحب ایک کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی شکل پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ وہ میرے والد کی شکل کے ہیں، اور وہاں پہ ایک کرسی خالی پڑی ہوئی ہے اور وہ میرے والد صاحب اشارہ کرتے ہیں جو خدائی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مرزا صاحب میرے برابر آ کے بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ کچھ فرماتا ہے، مرزا اس کے خلاف الٹ فرماتا ہے۔ تو یہ میں نے کہا یہ ختم والا مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا، تو سارا فراڈ ہے۔ اب میں نے اور مطالعہ کیا تو میں نے احادیث کا مطالعہ کیا تو جہاد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کوہان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد کی خواہش سے نہیں مرتا وہ منافق کی موت مرتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی جو بھی لوگ جہاد سے کنی کتراتے ہیں، سورۃ توبہ میں ہے، ان کا تم یعنی وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن جہاد سے کنی کترانے کی وجہ سے اے نبی یہ اللہ کی قسم کھا کے بھی کہیں گے وہ مسلمان تم ہرگز یقین نہ کرنا، ایک جہاد کی وجہ۔ تو مرزا نے لکھا ہے کہ چھوڑ دو دوستو جہاد کا خیال، دین میں حرام ہے جنگ اور قتال، یعنی جہاد کی 3 اقسام ہیں، تینوں کو اس نے حرام کر دیا، جنگ، قتال اور جہاد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جہاد ہے یہ اسلام کی کوہان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت تک ایسی جماعت قائم رہے گی جو جہاد کرتی رہے گی۔ پھر مرزا صاحب نے زکوٰۃ کا جہاں بھی نماز کا حکم وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے، اور سیرت مہدی میں لکھا ہوا کہ مرزا صاحب نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی۔ پھر اللہ کا حکم بار بار توبہ کرنے کا مسلمانوں کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں 100 سے زیادہ روزانہ توبہ کرتا ہوں۔ مرزا نے سیرت مہدی کے پہلے صفحہ پہ یہ لکھا ہوگا مرزا صاحب نے ساری زندگی توبہ نہیں کی، یہ بھی قرآن کے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے۔ تو توحید بھی گئی، پھر رہ کی بات توحید کی تو اس نے خود خدا بن گیا، اور رہ گئی رسالت کی بات خود ہی محمد بن گیا۔ تو یہ سارا ان کا دین تو ختم ہو گیا، توحید بھی گئی، رسالت بھی گئی، جہاد بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، حج بھی گیا، تو رہ گیا جو اسلام کی اس نے خدمت کی۔ تو وہاں پہ میں نے یقین کر لیا کہ یہ سارا فراڈ ہے۔ اب دوسری بات جو میں نے دیکھی جہاں پہ میں فیڈ اپ ہوا کہ ہم لوگ جو ہمارے گاؤں کے، میں چند بندوں کے نام بتاتا ہوں، میرے بھائی کا نام لیاقت علی ہے جو قادیانی تھا، میرا نام عظمت اللہ ہے، اور ایک ہمارے کزن تھے یہ جیسے اسلام بھٹی کے ماموں کے بیٹے تھے عزیز مسعود بھٹی کے، اس کا نام تھا طیب مسعود بھٹی، اور ایک کا نام محمد خان ہے۔ اللہ گواہ کہ ہم یہ سب زانی تھے، اور ہمارے محلے میں جو جتنی لڑکی تھی صبح یہ مسجد میں جاتے تھے تو دیواروں پہ رک کے لکھ کے رکھ کے آتے تھے، اور ہمیں پتہ تھا، یہ ہمیں مسجد میں بتاتے کہ ہم نے فلاں جگہ پہ رکھا ہے، ہم نے فلاں جگہ پہ رکھا ہے۔
اور جماعت یا میرا بھائی کرواتا تھا لیاقت علی، یا وہ میرے چچا کا بیٹا طیب مسعود کرواتا تھا، یا محمد کرواتا تھا، اور بعد میں درس بھی یہ دیتے تھے۔ درس کے بعد ہماری میٹنگ ہوتی تھی کہ آج تمہاری کیا کارروائی ہے، تو ہمیں بتاتے تھے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں، یہ میں کر کے ہوں۔ سب کو پتا ہے کہ میں وہاں مردیوں کی مسجد میں مؤذن تھا ہمیشہ کے لیے، میری آواز الحمدللہ اذان میں بہت اچھی تھی، تو صبح کی اذان میں دیتا تھا۔ ہمارے گاؤں کے بالکل گاؤں کے ساتھ ایک بوٹا ارائی ہے، اس کا باغ تھا جو کنوؤں کا اور بالٹوں کا اور یہ امرودوں کا تھا، تو ہم اذان دے کے وہاں سے فروٹ وغیرہ توڑ کے تو رکھا تھا اور واپس آ کے مسجد کے جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اور سب آدمی قادیانیوں کو پتا تھا کہ ہمارے لڑکے ایسے ہیں، اور کبھی کسی نے ہماری جماعت سے نہیں نکالا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ اور وہاں پہ ہمارے گھر میں میرے والد صاحب بجلی چوری کرتے تھے، ہمارے اور جتنے جماعت کے لوگ سب چونکہ باپٹا میں تھے تو وہ بجلی چوری کیا کرتے تھے، تو کبھی کسی نے آ کے یہ غلط کہتا ہے بس چلتا جی تسی چلاؤ، تو ایدا ہی ہوتا ہے۔ لیکن چاہے زنا کریں ہم یا شراب پئیں یا کسی بری محفل میں سینما دیکھے، رات کو وہاں فلمیں گندی فلمیں لگا کے دیا کرتے سب دوست، جب ان کے لگی ہے ڈش ادھر مسجدوں میں، تو ڈش کے بعد ہم وہ لاتے تھے بلیو پرنٹ، وہ ہم دیکھا کرتے تھے ادھر۔ اور کبھی ہم نے کسی نے دیکھا کہ کہا کہ یہ تم کیا ایسا کیوں کر رہے ہو۔ پھر میں نے ایک سوچا جب میں اپنے کردار پہ نظر ڈالی کہ ہم کیا کرتے ہیں، تو یہ کون سا مذہب ہے کہ دنیا کی ہر برائی کی اجازت دیتا ہے، لیکن جب ہم مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہوتے تھے کہتے اب تو اس کو برا محسوس کرتے تھے کہ آپ کو جماعت سے نکال دیا جائے کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، یا مسلمانوں سے لین دین کرتے تھے، یا چندے کے مسئلے پہ یہ بڑے سخت تھے، جو چندہ نہیں دیتا اس کو جماعت سے نکال دیتے تھے۔ تو وہاں پہ مجھے یقین ہوگا کہ یہ نہ کوئی مذہبی جماعت ہے، یہ تو چندہ اکٹھا صرف پیسے اکٹھے کرنے والی جماعت ہے، اور اس کو اب برطانیہ نے تھوڑا سا جو پارٹیشن کے بعد اس کی بیک اپ چھوڑ دی ہے، تو یہ اب اس کو چلانے کے لیے مزید سازشوں کے لیے اس کو یہ زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو بہت سارے دعوے بتائے مرزا کے، جی جی، تو یہ بتائیں کہ آخر مرزا نے ایسے دعوے کیوں کیے، اس کا کیا مقصد تھا، وہ کیوں اس طرف لانا چاہ رہا تھا؟ اصل میں یہ مرزا کا مقصد کوئی دینی خدمت نہیں تھا، جیسے ابرہہ نے کیا کہ اسلام سے قبل اس کو یہ پتہ چلا کہ دنیا کے تمام جو لوگ ہیں انبیاء کو ماننے والے وہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یمن میں ایک کعبہ تعمیر کیا کلیسا، اور اس کو کعبہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ کعبہ ہے۔ اب لوگوں نے ادھر قریش مکہ نے ادھر توجہ نہ کی، تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ کعبہ کو گرا دیا جائے۔ یہ یہود و ہنود ایسی ہی سازشیں کرتے آئے، تو اس نے پھر کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اور اس کا انجام اللہ نے پھر بہت برا کیا۔ تو یہ یہود و ہنود کی یہ دوسری کوشش تھی کہ پہلے انہوں نے کعبہ کو کرانے کی کوشش کیا، اب وہاں پہ ناکام ہوا، انہوں نے کہا کہ کوئی نیا کام کرتے ہیں، تو اس مرزا بیچارے کو کھڑا کر دیا۔ اس کی کافی خدمات تھی کافروں کے لیے، اس کے خاندان کے لیے۔ تو اب اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے مرزا خضر صاحب کی کتاب ہے 17 کیسریہ، وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کیسا تھا، اس نے کیا انگریز گورنمنٹ کی خدمت کی، اور اس نے کیا کیا ان کو وعدے یاد دلائے، تو وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ اس کی بیک گراؤنڈ۔ لیکن اصل میں جو مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، یہ یہود و ہنود کی اسلام کے خلاف سازش تھی۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ذہن سے اسلام سے محبت، ارکان اسلام سے محبت اور ان کے مرکز سے دور کیا جائے۔ مرکز یعنی کعبۃ اللہ، یہ جو مکہ اور معظمہ ان کا جو مرکز ہے، ان سے ان کو دور کر دیا جائے۔ اور مرزا نے مکہ اور مدینہ کو یہ کہہ دیا کہ اب یہ ایسے ہے جیسے خشک چھاتیاں ہوں، ان کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تو مکہ اور مدینہ سے افضل قادیان ہے، لوگ قادیان آیا کریں، اور یہ مکہ میں حج کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ ارکان اسلام تمام ہٹانے کی کوشش کی، اگرچہ اللہ کی رحمت سے وہ تمام ارکان، جہاد، نماز، حج سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس نے کوشش کی اور وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ اچھا، مرزا کے دعوے آپ نے بتایا، مرزا کی کردار بھی کچھ روشن کر رہے ہیں، کردار کیسا؟ مرزا کا کردار یہ تھا کہ جب میں نے مرزا کی اس کی سیرت کی کتاب ہے سیرت مہدی، تو اس کو میں نے پڑھا کہ میں نے کہا اس میں اس کا دیکھیں کردار کیسا ہے، کیونکہ انبیاء کرام جب بھی آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے اپنا کردار پیش کرتے ہیں،
کہ دیکھو میں آپ میں رہا، میرا کردار کیسا رہا. ایسے ہی ہمارے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو جمع کیا اور ان کو یہ اعلان کیا کہ آؤ لوگوں، میں 40 سال رہا ہوں، بتاؤ کہ میرے میں کوئی خامی ہے، کوئی ہے جو تم نے دیکھی ہو. تو سب نے کہا کہ واللہ صادق الامین، واللہ صادق الامین، کہ آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. تو اللہ یہ اپنی حجت پیش کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ دعویٰ کے بعد کسی غیر کو یہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہ ہو کہ تیرا کردار تو ایسا تھا اور تو دعویٰ. کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے، صدیق ہوتا ہے، اور اللہ کے وحی کا امین ہوتا ہے. اور دونوں چیزوں کو انہوں نے کمٹ کر لیا کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. تو میں نے کہا کیا مرزا نے اپنا کردار پیش کیا اپنے دعویٰ سے پہلے؟ تو میں نے پڑھا جب مرزا صاحب کی سیرت کو تو میرا دل کرنے لگا کہ میں کاش آج مرزا دیتا زندہ ہوتا تو اس کو میں اڑا کے رکھ دیتا. تو اس کی چند جھلکیاں میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے پاس حوالہ جات ہیں. آپ میں تھوڑی سی پہلے یہ تعمیر بنانا چاہتا ہوں کہ جب کعبہ کو تعمیر کیا گیا تو قریش مکہ نے یہ ایک شرط لگائی کہ کعبہ کی تعمیر پر 3 طرح کا روپیہ نہیں لگے گا. ایک رنڈی کا مال نہیں لگے گا، اور ایک سود کی دولت نہیں لگے گی، اور ایک ناحق لیا ہوا مال، کسی سے چھینا ہوا، ڈکیتی کا، چوری کا، یہ مال اس پہ نہیں لگایا جائے گا. یہ قریش مکہ نے پہلے شرائط رکھی تھی. اور جب بیت اللہ نہیں ہوا تھا بھی مکمل تو پیسوں کی کمی آ گئی تو انہوں نے کہا بیت اللہ کو چھوٹا کر دو. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی جگہ ہے، اس کو چھوڑ دیا بیت اللہ کو. تو انہوں نے کہا بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا، لیکن حرام کی کمائی انہوں نے نہیں لگائی 3 طرح کی. اور مرزا صاحب کا کردار یہ تھا کہ ایک بندہ ان کے پاس، یہ سیرت مہدی صفحہ 243 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میری بہن کنچنی تھی، اور وہ اس کا وہ قادیانی ہو گیا. اس نے کہا میری بہن کنچنی تھی اور اس نے یہ حرام طریقے سے مال کمایا تھا، اپنی عزت بیچ کے مال بنایا ہوا ہے. اب مرزا صاحب نے کو پوچھا کہ اس کا میں کیا کروں، کہ میں تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتا. اب دیکھیں وہ ایک عام بندہ تھا، وہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا. تو مرزا نے کہا کہ تم میرے لیے لے آ، میرے لیے حلال ہے. اب دوسری دفعہ ایک بندے نے کہا کہ حضرت صاحب میرے پاس یہ سیرت مہدی کے صفحہ 244 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بندے نے کہا مرزا صاحب کے مرید نے کہ میرے پاس سود کے کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کا میں کیا کروں؟ تو مرزا نے کہا کہ سود پہلے بھی حرام تھا اور آج کے بعد بھی حرام ہوگا، لیکن تم میرے جیسے میرے لیے حلال ہے. یہ سیرت مہدی کے صفحہ 44 پہ لکھا ہوا ہے. پھر اس نے کہا یہ کہ ایک بندہ آیا، یہ سیرت مہدی کے صفحہ 239 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، وہ بڑا امیر کبیر تھا، وہ مسلمان تھا. اس کا ایک دوست قادیانی بن گیا. اس نے کہا کہ میرا ایک پیر صاحب ہے مرزا صاحب، مرزا غلام احمد قادیان میں رہتے، آپ ان سے دعا کریں اللہ کو بیٹا دے گا. تو وہ بندہ اس کو لے گیا ساتھ، اور وہاں پہ اس نے مرزا صاحب سے بات کی کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اولاد دے. تو مرزا صاحب نے کہا کہ تیرا میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے، نہ تو قادیانی ہے اور نہ تو میرا تیری جان پہچان ہے. اچھا ایسا کر 1 لاکھ روپیہ دے دے مجھے، میں تیرے لیے دعا کر دوں گا. تو یہ دیکھیں یہ اس کا کردار تھا. اور 1 لاکھ روپیہ آپ دیکھ لیں، وہاں پہ 1 لاکھ لکھا ہوگا. اس وقت میں نے ایک دن اسٹیٹسٹکس کی کتاب پڑھی تو وہاں پہ اس دور کا جو ریٹ تھا 1 روپے کا 3 کلو گوشت آتا تھا. اب 500-550 روپے کا کلو کا، یعنی 1 روپے کا 3 کلو. اب 3 کلو کی قیمت بنتی ہے 1800 روپیہ، اور 1800 کو آپ 1 لاکھ سے ضرب دے دیں، یہ کتنے پیسے بنتے تھے؟ اربوں میں بنتے ہیں. تو یہ بندہ اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اور بعد میں وہ جب بندہ مر گیا تو اس نے مرزے نے کہا کہ لو مجھے تو دیا نہیں تو حرام ہی اس کا گیا، لوگ اس کی کھائیں گے. تو یہ اس کا کردار تھا. اب اس نے اس کی بددیانتی دیکھیں. اس نے کہا کہ میرے پاس ایسی وحی آتی ہے، میرے پاس ایسا فرشتہ آتا ہے جس کا نام ٹیچی ہے اور ایک نام مٹھن لال ہے. یعنی ٹیچی پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہوگا، مٹھن لال ہندو ہے. اب جس بندے کا فرشتہ ہی ہندو آئے وہ کیسے مسلمانوں کا لیڈر ہو سکتا ہے؟ اب اس نے مجھے بتایا کہ مجھے وہ وحی کہتی ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ ایسی باتیں میرے سے کرتا ہے، فرشتہ میرے سے ایسی باتیں کرتا ہے کہ اگر میں لوگوں کو بتا دوں، جماعت احمدیہ کو بتا دوں تو سارے میرے یہ مرید ہیں دوڑ جائیں گے.
کوئی بھی نہیں رہے گا اگر میں اللہ کی اور اپنے درمیان میں ہونے والی باتوں کو افشاں کر دوں، ظاہر کر دوں۔ یہ سیرت مہدی کے صفحہ 65 پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں یہ ساری باتیں بتا دوں جو میرے پاس وحی آتی ہے تو یہ سارے مرید میرے پھر جائیں۔ میں نے سوچا یہ مرید تو پھر اس نے چندہ اکٹھے کرنے کے لیے، دین بتانے کے لیے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی کہ جو میں تجھے فرماتا ہوں اس کو لوگوں تک بلا دے، پہنچا دے۔ اپنے پاس کوئی بات نہیں کہ جو میں میری وحی تیرے پاس آتی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دے۔